السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں۔ آج یہ حدیث پڑھیں گے کہ مہمان کا امامت کرانا۔ کوئی شخص کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو محلے والے جو ہے اس کو کہتے ہیں امامت کرو، تو اس صورت میں اس کو کرانی چاہیے کہ نہیں کرانی چاہیے، یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ كان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم کو ملنے کے لیے جائے تو ان کی امامت نہ کرے، بلکہ ان کی امامت انہی میں سے کسی آدمی کو کرنی چاہیے، کیونکہ حقدار وہی محلے والا امام ہوتا ہے، وہی جو ہے امامت کرائے۔ بعض اوقات وہ جو ملنے والے ہوتے ہیں مسافر ہوتے ہیں تو مسافر بھی امامت نہیں کرا سکتا، تو ملاقات کو آنے والے لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر مہمان بننے والا کوئی ایسا شخص ہو جو علمی اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھتا ہو تو اسے حق حاصل نہیں ہے کہ کہے میں امامت کراتا ہوں، آج میں نے نماز پڑھانی ہے، وہ کوئی گل نہیں مولوی صاحب میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ ہاں البتہ مقامی لوگ اپنی خوشی سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ وہ خود نماز نہیں پڑھا سکتا۔ وہ دیکھے کہ کہیں میں مسافر تو نہیں ہوں، اتنی دور سے آیا ہوا ہوں، تو اگر وہ ان کی نماز کرائے گا تو مسافر جو ہے وہ امام ہوگا، تو اس صورت میں کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، 356 نمبر ہے اس حدیث کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہی محلے کے جو امام صاحب ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں اور انہی کا خیال کریں۔ ہاں اگر کوئی ایسی شخصیت آ جائے، ان کے استاد آ جائیں یا کچھ جیسے یہ ہے محلے والے خود کہیں، امام جو آیا ہوا مہمان ہے وہ نہ کہے کہ میں پڑھاتا ہوں، محلے والے خود کہیں تو اس صورت میں اجازت ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو 5 گانا نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا